لائٹ اور شیڈو کا ماسٹر کیراواجیو۔ کیراواجیو کا اصلی نام مائیکل اینجلو میرازائی تھا۔ وہ اٹلی کا ایک بے مثال مصور تھا جس نے اپنی پینٹنگز سے یورپی مصوری کی روایتی انداز کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے فن کی طاقت صرف ٹیکنیک تک محدود نہیں تھی، یہ انسانی جذبات کی شدت، حقیقت پسندی اور لائٹ اور شیڈو کے ڈرامیٹک کانٹرڈکشن یعنی ڈرامائی تضاد کی مکمل عکاسی کرتی تھی۔ کیراواجیو 29 سپٹمبر 1571 کو اٹلی کے شہر ملان میں پیدا ہوا۔ والد گھریلو ایڈمنسٹریٹر تھا اور والدہ کا انتقال اس کے 6 برس کی عمر میں ہو گیا۔ وہ لمبارڈی کے چھوٹے شہر کیراواجیو منتقل ہو گیا۔ چھوٹی ہی عمر سے کیراواجیو فنون لطیفہ میں نمایاں دلچسپی رکھتا تھا۔ تقریباً 1584 میں وہ مصور سیمون پیٹرزانو کا شاگرد بنا جس نے اسے مصوری کے بنیادی اصول سکھائے، لیکن جلد ہی اس نے اپنے منفرد اور نہایت ریئلسٹک انداز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا۔ 1592 میں کیراواجیو روم چلا گیا۔ ابتدائی کاموں میں چھوٹے چرچوں کے لیے کمیشن پر مذہبی تصویریں بناتا، مگر کچھ ہی عرصے میں اس کی پینٹنگز کے اندر موجود حقیقت پسندی اور جذباتی شدت کی عکاسی نے سب کو حیران کر دیا۔ اس وقت کے زیادہ تر فنکاروں کے برعکس کیراواجیو اکثر عام لوگوں کو مذہبی شخصیات کے لیے ماڈل کے طور پر استعمال کرتا اور انہیں ان کی انسانی خامیوں کے ساتھ پیش کرتا۔ اس طرح کی منظر کشی کا طریقہ اس وقت کے آرٹ اور آرٹسٹ میں بالکل نیا تھا، جس کی تعریف اور تنقید دونوں ہوئی۔ کیراواجیو کی پینٹنگ میں 2 نمایاں خصوصیات تھیں۔ کیوروسکورو، لائٹ اور شیڈو کا ایسا کھیل جو پینٹنگ میں زندگی اور 3 ڈائمینشنل ڈیپتھ پیدا کرتا ہے۔ وہ اکثر ایک طرف کی شدید روشنی کے ذریعے اپنی پینٹنگز کو ابھارتا، جس سے پینٹنگز میں موجود ہر امیج میں جذباتی شدت پیدا ہوتی۔ یہ ٹیکنیک ٹینیبرزم بھی کہلاتی ہے، جس میں گہرے سائے غالب ہوتے ہیں اور روشنی صرف ایک ڈائریکشن سے اہم عناصر پر مرکوز ہوتی ہے۔ ریئلزم یعنی حقیقت پسندی، لوگ جیسے ہیں ویسے ہی خامیوں، داغ دھبوں اور عام زندگی کے اثرات کے ساتھ دکھائی دیے جاتے۔ بے مثال ریالٹی اور اس میں چھپے انسانی احساس دیکھنے والے کو چونکا دیتے۔ اب ہم کیراواجیو کی چند اہم پینٹنگز کا جائزہ لیں گے۔ دی کالنگ آف سینٹ میتھیو، یہ شاہکار پینٹنگ ایک چرچ کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ اس لمحے کی تصویر کشی کرتی ہے جب جیزس نے میتھیو کو اپنی پیروی کے لیے بلایا۔ لائٹ کی ایک سنہری دھار دروازے سے اندر آ رہی ہے جو جیزس کی تشبیہ پر پڑ رہی ہے۔ میتھیو اور اس کے ساتھیوں کے فیشل ایکسپریشنز یعنی چہرے کے تاثرات، ہاتھوں اور باڈی کی موومنٹ نہایت حقیقت پسندانہ ہے اور دیکھنے والوں کے لیے تجسس کا باعث ہے۔ یہ پینٹنگ کیراواجیو کے ڈرامیٹک انداز میں کہانی بیان کرنے اور مختلف جذبات کو ایک کینوس پہ اجاگر کرنے کی صلاحیت کی مثال دیتی ہے۔ جوڈتھ بیہیڈنگ ہولوفرنس، یہ تصویر نڈر خاتون جوڈتھ کو ہولوفرنس کا سر قلم کرتے ہوئے دکھاتی ہے۔ خون کی دھاریں، ہاتھوں کی موومنٹ، تناؤ اور خوف اور ہمت کے ملے جلے جذبات دیکھنے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ کام کیراواجیو کی ڈرامائی اور ٹینیبرزم ٹیکنیک کی ایک علامت بن گیا۔ بیکس جو کہ شراب کا دیوتا مانا جاتا تھا، اسے ایک عام بچے کی طرح تخلیق کیا گیا ہے۔ نوجوان بیکس کو کلاسیکی انداز میں آرام کرتے ہوئے دکھایا ہے، جس کے بالوں میں انگور کی بیل کے پتے ہیں۔ اس نے اپنی ڈھیلی چادر کی ڈور کو انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے اور سامنے ایک پتھر کی میز پر پھلوں کا ایک برتن اور ایک بڑا فلاسک رکھا ہوا ہے جس میں سرخ شراب ہے۔ وہ ایک چھوٹے پیالے میں سرخ شراب نکال کر دیکھنے والوں کو مدعو کر رہا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی تفصیلات، ہاتھوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات انتہائی ریئلسٹک ہیں۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بیکس زندہ ہے اور یہ کیراواجیو کی فطرت کی مشاہدہ کاری کی مہارت کا ثبوت ہے۔ ڈیوڈ ود دا ہیڈ آف گولتھ، اس پینٹنگ میں کیراواجیو نے گولتھ کے کٹے ہوئے سر کو دکھایا ہے
جس میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ گولت کی موت کے بعد بھی زندہ ہونے کا تاثر دیتی ہے، جیسے وہ مرنے کے بعد بھی دیکھ رہا ہو۔ گولت کا کٹا ہوا سر اور اس کی کھلی آنکھیں انسان کی شکست، کمزوری اور پچھتاوے کو ظاہر کرتی ہیں۔ کیرواچیو کی ذاتی زندگی میں جو تکالیف اور پچھتاوے تھے وہ اس تصویر میں دکھائی دیتے ہیں۔ پینٹنگز میں روشنی اور سائے کا استعمال گہرے جذبات اور اندرونی جنگ کو اجاگر کرتا ہے۔ کیرواچیو کی ہر پینٹنگ میں ایک کہانی چھپی ہے، ایک لمحے کی شدت اور انسانی جذبات کی مکمل عکاسی۔ کیرواچیو کی شہرت صرف فن کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی متنازع اور پرتشدد مزاج کی وجہ سے بھی تھی۔ وہ اکثر جھگڑوں میں ملوث رہتا اور 1606 میں روم میں ایک جھگڑے کے دوران اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر شہر سے فرار ہو گیا۔ پھر بعد میں نیپلز، مالٹا اور سسلی میں پناہ کے لیے سفر کیا اور اپنے فن کو بھی جاری رکھا۔ اس کی زندگی کی شدت اور خطرے اس کی پینٹنگز میں نمایاں ہیں۔ کیرواچیو کی موت 1610 میں پورٹو ایرکول ٹسکنی میں 38 سال کی عمر میں ہوئی۔ موت کی وجوہات میں بیماری، چوٹ یا قتل شامل ہو سکتی ہے۔ کیرواچیو نے مغربی مصوری پر نہ مٹنے والا اثر چھوڑا۔ اس کی ٹیکنیک نے روبنس، ریمبرانڈ اور ویلاسکوز جیسے بڑے مصوروں کو متاثر کیا۔ آج بھی اس کی پینٹنگز باروک آرٹ کی شاہکار سمجھی جاتی ہیں اور پینٹنگز میں انسانی جذبات کی شدت دیکھنے والوں کو محو کر دیتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ لیونارڈو ڈا ونچی کی پوری کہانی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔